حي على الفلاح. الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد. آج ہم تیسرے پارہ کا آغاز کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ان سب رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام فرمایا اور بعض کو بے شمار درجوں کی بلندی عطا فرمائی. اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں اور ہم نے روح القدس سے اس کی مدد فرمائی. اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے واضح نشانیاں آنے کے بعد آپس میں قتال نہ کرتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، سو ان میں سے کوئی ایمان لے آیا اور کسی نے کفر کیا. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں قتال نہ کرتے، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جس کا وہ ارادہ فرماتا ہے. آغاز میں ارشاد ہے کہ ان سب رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام فرمایا اور بعض کو بے شمار درجوں کی بلندی عطا فرمائی. اب جس رسول کو اللہ نے بے شمار درجوں کی بلندی عطا فرمائی، اس کا یہاں پر ذکر نہیں ہے، اس کا ذاتی نام بھی نہیں ہے، صفاتی نام بھی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس رسول کو اللہ نے سارے رسولوں پر بلندی عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی، بلند مقام عطا فرمایا، اس کی ذات کی شہرت اتنی زیادہ ہے کہ نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب یہ ایک بات کہی جائے کہ ایک رسول کو اللہ نے سب پر فضیلت دی ہے، تو دھیان جو ہے، توجہ جو ہے، وہ صرف ایک ذات کی طرف جاتی ہے جو ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ایک اور اہم بات یہاں مفسرین نے بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ تو ہے کہ ایک رسول کو کئی درجے بلندی عطا فرمائی، لیکن درجوں کا ذکر نہیں ہے کتنے درجے بلندی عطا فرمائی. رسول کریم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے رسولوں پر کتنے درجے بلند فضیلت عطا فرمائی، اس کا شمار نہیں ہے، کاؤنٹ نہیں کیا گیا. مفسرین کہتے ہیں اصل میں وجہ یہ ہے کہ اللہ نے حضور کو اتنے زیادہ بلند درجات عطا فرمائے، اتنی زیادہ شانیں عطا فرمائیں، اتنی عظمتیں عطا فرمائیں کہ کائنات عدد میں کوئی عدد ایسا ہے ہی نہیں جو اس کو شمار کر سکے. سبحان اللہ. اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اسی دنیا میں، اسی زندگی میں جو نیکی کر سکتے ہو کر لو، قیامت کے دن پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون. اے ایمان والو، ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ کافروں کی کسی سے دوستی ہوگی، اور نہ کفار کے لیے شفاعت ہوگی، اور کفار ہی ظالم ہیں. اس سے اگلی آیت وہ عظیم آیت ہے جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں. اس آیت کی فضیلت نبی کریم علیہ السلام نے بہت زیادہ بیان فرمائی. ارشاد ہوا کہ جو ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھے، یعنی آیت الکرسی پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے آزادی عطا فرماتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وہ زندہ جاوید ہے اور دوسروں کو قائم کرنے والا ہے. اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند.
جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے؟ وہ جانتا ہے جو ان لوگوں کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور اس کے علم میں سے وہ لوگ کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی یعنی حکومت آسمانوں اور زمینوں کو محیط ہے، اور ان کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے، اور وہی بہت بلند بڑی عظمت والا ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت اور عظمت مسلمہ ہے، آپ نے اس پر بہت کچھ سنا ہوگا۔ بس اتنا عرض کروں گا کہ ہمیں اس کو یاد کرنا چاہیے، اس کو ضرور ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ اس کی فضیلت اور عظمت کے پیش نظر ہر مسلمان کو یہ آیت الکرسی یاد ہونا چاہیے۔ یہ ہماری ہر معاملہ میں حفاظت کرنے والی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بہت ساری حدیث ہیں، یہ گھر کی بھی حفاظت کرتی ہے، آپ کے بزنس کی، کاروبار کی، آپ سفر پر ہیں، سواری پر جا رہے ہیں، کہیں نکلے ہیں آپ ٹور پر، تو آپ آیت الکرسی پڑھیں تو آپ کے راستے بھر میں آپ کی حفاظت ہوتی رہے گی، اس لیے اس کو ضرور یاد کرنا چاہیے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین میں جبر نہیں ہے، بے شک ہدایت گمراہی سے خوب واضح ہو چکی ہے، سو جو شخص طاغوت سے کفر کر کے اللہ پر ایمان لے آیا تو اس نے ایسا مضبوط دستہ پکڑ لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ اب اس آیت کے آغاز میں ارشاد ہوا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ اس کا معنی ہمارے ہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ کسی کو یہ نہ کہیں کہ بھئی آپ نماز ضرور پڑھیں، یہ کوئی جبر تھوڑا ہے، دین میں تو جبر نہیں ہے۔ آپ کسی کو یہ نہ کہیں کہ سود نہ کھاؤ، دین میں جبر نہیں ہے، تو وغیرہ ذالک۔ تو ایسا نہیں، لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی، فرض کریں آپ بیٹے کو سختی نہیں کر سکتے نماز کے لیے، یا حرام کاموں سے روکنے کے لیے آپ اپنی اولاد پر سختی نہیں کر سکتے، یہ مطلب نہیں ہے۔ بلکہ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی اہل کتاب میں سے کسی شخص کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے۔ کوئی عیسائی ہے تو ٹھیک ہے، عیسائی ہے آپ اس کو تبلیغ کر سکتے ہیں، لیکن زبردستی آپ اس کو مسلمان نہیں بنا سکتے۔ کوئی یہودی ہے تو آپ اس کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کا دوست ہے ان کو کیا اجر ملتا ہے، اور جو اللہ کی دوستی چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں ان کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست شیطان ہیں، وہ ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں، وہ دوزخی لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب آگے ارشاد ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہوا نمرود کے ساتھ۔ نمرود جو بادشاہ تھا، کافر تھا، اس کے ساتھ آپ کا بڑا خوبصورت مکالمہ ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اے محبوب، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے متعلق جھگڑا کیا، کیونکہ اللہ نے اس کو سلطنت دی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اس کو مغرب سے لے آ۔ تو کافر حیران اور لاجواب ہو گیا، اور اللہ ظلم کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ نمرود نے آپ کے ساتھ جھگڑا کیا، اس نے کہا رب میں ہوں، خدا میں ہوں۔ آپ نے کہا میرا رب تو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ اس نے ایک ایسے شخص کو پکڑا جس کا کوئی جرم نہیں تھا، اس کو پکڑ کر سزائے موت دے دی، اور ایک ایسا شخص جس کو عدالت سزائے موت سنا چکی تھی اس کو کہا اس کو آزاد کر دیا جائے، اور کہا دیکھو زندہ کرتا اور مارتا تو میں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو سچا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر دے۔ جب آپ نے یہ کہا فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ، وہ مبہوت ہو گیا اور لاجواب ہو گیا۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ حیات بعد الممات پر دو دلائل، دو واقعات بیان کر رہا ہے۔ پہلا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے۔
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر گزرا، درا حال یہ کہ وہ بستی اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، اس نے تعجب سے کہا اللہ اس بستی والوں کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے 100 برس تک اس پر موت طاری کر دی، پھر اس کو زندہ کر کے اٹھایا، فرمایا تم نے کتنی مدت قیام کیا؟ اس نے کہا تمام دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا بلکہ تم 100 سال تک ٹھہرے رہے، بس تم اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھو جو اب تک سڑی نہیں، اور اپنے گدھے کو دیکھو، اور تاکہ ہم تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں، اور ان ہڈیوں کی طرف دیکھو ہم کس طرح ان کو ملا کر جوڑتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ پھر جب ان پر موت کے بعد زندہ ہونا منکشف ہو گیا تو انہوں نے کہا میں یقین رکھتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عزیر علیہ السلام نے دیکھا، ایک بستی سے گزرے تو دیکھا وہاں پر لوگ مرے ہوئے ہیں، ان کی چھتیں گری ہوئی ہیں، سب لوگ موت طاری ہے، تو کہنے لگے اللہ انہیں کیسے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا؟ یہ بات جب کہ آپ لیٹ گئے، سو گئے، آپ کا گدھا پاس بندھا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سونے کی حالت میں آپ پر موت طاری کر دی، اور 100 سال تک آپ وہیں پر سوئے رہے، 100 سال آپ سوتے رہے۔ پھر جب 100 سال بعد آپ کی آنکھ کھلی تو آپ کا جو گدھا تھا اس کے اجزاء مٹی میں مل گئے تھے، اور آپ کا جو مشروب تھا، جو آپ کا زاد راہ تھا، کھانا وغیرہ، وہ بالکل تر و تازہ تھا۔ آپ صحیح سلامت جسم کے ساتھ اٹھ گئے، اور پھر اللہ کے حکم سے وہ گدھے کا جسم جو ہے وہ جڑنا شروع ہوا، اس کی ہڈیاں اکٹھی ہو گئیں، اس کے اوپر گوشت چڑھ گیا، اور پھر وہ زندہ ہو کر بولنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشاہدہ کروایا کہ کس طرح اللہ مرنے کے بعد دوبارہ لوگوں کو زندہ کرے گا۔ اس سے آگے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور یاد کیجئے جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا کیا آپ کو یقین نہیں؟ عرض کیا کیوں نہیں؟ مگر تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ فرمایا 4 پرندے لیں اور ان کو خود سے مانوس کر لیں، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دیجئے، پھر انہیں بلائیے، وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور یقین رکھیے اللہ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ آپ کو یقینی کا یقین ہے، لیکن میں اطمینان دل کے لیے اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے حکم سے آپ نے 4 پرندوں کو مانوس کیا، پھر ان کو ذبح کیا اور ان کے اجزاء کو پہاڑوں پر پھینک دیا، پھر انہیں آواز دی تو اللہ کے حکم سے وہ سارے جو پرندے تھے وہ آپس میں ان کے جسم جڑ گئے اور وہ اڑتے ہوئے آپ کی طرف سے آ گئے۔ اس طرح آپ نے حیات بعد الممات کا مشاہدہ کیا، یعنی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا۔ اس کے آگے بہت ساری آیات ہیں جن میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت اور اس کے کچھ آداب جو ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں۔ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 ایسے خوشے اگائے کہ ہر خوشے میں 700 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہے ان کو دگنا کر دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، بہت علم والا ہے۔ فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایسے ایک دانہ تم نے پھینکا، اس دانے سے 7 بالیاں نکلیں، 7 سٹے نکلے، ہر سٹے میں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، تو ایک دانے کے 700 دانے بن گئے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ خرچ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی پر 1 روپیہ خرچ کرنے پر 700 کا بھی اجر عطا فرماتا ہے، اور واللہ یضاعف لمن یشاء سے مطلب دگنا بھی، یعنی 1400
بھی روپوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا، بڑے علم والا، یعنی اگر وہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ ایک نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب نیکیاں ضائع کیسے ہوتی ہیں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وہ ضائع کیسے ہوتا ہے اس کے بارے میں یہاں پر تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پھر جو کچھ خرچ کریں اس پر نہ احسان جتاتے ہیں نہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور نہ ان پر کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دو چیزیں صدقہ کو ضائع کر دی ہیں: احسان جتانا، جس کو صدقہ دیا ہے اس پر احسان جتانا، اور دوسری چیز اس کو کسی طرح بھی تکلیف پہنچانا، اس سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایسا صدقہ اگر تم نے کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے نہ کرو، بلکہ کوئی اچھی بات کہہ لو۔ اگلی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے: قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ لوگوں سے اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچے، اور اللہ بے نیاز اور بہت بردبار ہے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے لیکن ریاکاری کرتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، احسان جتلاتا ہے، اس کی مثال دے کر بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کا مال کیسے ضائع ہو رہا ہے، اور جو اخلاص سے خرچ کرتا ہے اس کی بھی ایک مثال آگے بیان ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرین۔ اے ایمان والو، احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر اپنے صدقات ضائع نہ کرو اس شخص کی طرح جو اپنا مال ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کی مثال اس چکنے پتھر کی طرح ہے جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر زور کی بارش ہوئی جس نے اس پتھر کو بالکل صاف کر دیا۔ وہ اپنی کمائی سے کسی چیز پر قدرت نہیں پائیں گے، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بیان ہوا اگر کوئی شخص تکلیف دیتا ہے یا احسان جتلاتا ہے خرچ کر کے، صدقہ کر کے، تو اس کا مال ایسے ہے جیسے کسی پتھر کے اوپر مٹی پڑی ہے۔ اب مٹی کے اوپر پودے اگتے ہیں، تو جب بارش آئی تو بارش کی تیزی کی وجہ سے وہ مٹی اس چکنے پتھر سے پھسل کر نیچے آ گئی اور وہ پتھر خالی رہ گیا، اب اس پر کچھ نہیں اگے گا۔ فرمایا یہی مثال اس شخص کی ہے جو صدقہ کرتا ہے لیکن جس کو دیتا ہے اس کو احسان جتلاتا ہے، اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، یا وہ اپنے مال کو ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اور جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کا کیا اجر ہے؟ اگلی آیت میں اس کا ارشاد ہے: وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی رضا جوئی اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اونچی زمین پر ایک باغ کی طرح ہے جس پر زوردار بارش ہو تو وہ اپنا پھل دگنا لائے، پھر اگر اس پر زوردار بارش نہ ہو تو اسے شبنم ہی کافی ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ جو خلوص سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے بلند جگہ پر، اونچی جگہ پر کوئی مٹی، زرخیز مٹی ہے، بارش ہو تو بہت سبزہ ہوگا، لیکن اگر بارش نہ بھی ہو تو شبنم کے قطروں سے بھی اس کے پودوں کی نشو و نما ہو جاتی ہے۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو اور اس کے نیچے دریا بہہ رہے ہوں، اس کے لیے اس باغ میں ہر قسم کے پھل ہوں، اور اس کو بڑھاپا آ جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، تو اچانک اس باغ میں گرم ہوا کا ایک بگولا آئے جس میں آگ ہو اور وہ باغ جل جائے؟ اللہ تمہارے لیے اسی طرح آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یہاں یہ بیان ہوا کہ جو شخص ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے، اس نے جتنا بھی خرچ کر لیا وہ کسی کام نہیں آئے گا۔ جیسے مثال دی گئی کہ ایک شخص کا باغ ہے اور گرم آگ کا بگولا ہے اور سارا کچھ جلا دیا، فرمایا ایسے ہی وہ شخص سمجھتا رہا میں نے بہت نیکیاں کی، بہت نیکیاں کی، اللہ کی راہ میں بڑا خرچ کیا، لیکن جب قیامت کا کرم دن آئے گا تو ریاکاری کی وجہ سے ہر چیز اس کی ضائع ہو چکی ہوگی،
اب وہ کوئی عمل بھی نہیں کر سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں اپنی کمائی سے اچھی چیزوں کو خرچ کرو اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہیں، اور اللہ کی راہ میں ایسی ناکارہ اور ناقابل استعمال چیز دینے کا صدقہ نہ کرو جس کو تم خود بھی آنکھیں بند کیے بغیر لینے والے نہیں ہو، اور یقین رکھو اللہ بہت بے نیاز، بہت تعریف کیا ہوا ہے۔ اچھی شے اللہ کی راہ میں خرچ کرنی چاہیے، جو خود کو پسند نہ ہو وہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہیں کرنی چاہیے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تم کو تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور تم کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور اپنے فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، بہت جاننے والا ہے۔ خرچ کا ذکر ہو رہا تھا تو فرمایا شیطان تمہیں ڈرائے گا، اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تمہیں مستقبل سے ڈرائے گا کہ تمہیں خود ضرورت پڑ سکتی ہے، تم پر خود مشکل حالات آ سکتے ہیں، لہٰذا اپنی منی کو سیو رکھو۔ فرمایا شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنے فضل اور اپنی رحمت کا یقین دلاتا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ وہ جسے چاہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت دی گئی تو بے شک اسے خیر کثیر دی گئی، اور صرف عقل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت سے مراد ہے علم و عمل کا مجموعہ۔ علم و عمل کا مجموعہ جسے نصیب ہوا اس کو اللہ نے خیر دیا، اور وہ بھی کثرت کے ساتھ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکمت مومن کی گم شدہ چیز ہے، جہاں سے بھی حکمت ملے تو وہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے علماء کی مجلس کو لازم رکھو اور حکماء کا کلام سنو، کیونکہ اللہ تعالی حکمت کے نور سے مردہ دل کو اس طرح زندہ کر دیتا ہے جس طرح مردہ زمین تیز بارش سے زندہ ہوتی ہے۔ اس کے آگے پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے متعلق آداب اور مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اور تم جو بھی نظر مانتے ہو تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں اللہ جانتا ہے اس کو۔ نظر کیا ہے؟ نظر کا آسان لفظوں میں اگر اس کی ڈیفینیشن بیان کروں، کوئی بھی عبادت، نظر بھی عبادت ہے، کوئی بھی ایسی عبادت جو ہم پر فرض نہ تھی لیکن ہم نے اس کو کسی کام کے ساتھ مشروط کر کے خود پر فرض کر لیا۔ کسی نے دعا مانگی، یا اللہ اگر تو مجھے بیٹا عطا فرمائے تو میں تیری راہ میں یہ خرچ کروں گا، اگر تو مجھے اولاد عطا فرمائے تو میں روزے رکھوں گا، یا میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے تو میں قرآن کریم کی یہ تلاوت کروں گا۔ اب وہ عمل اس پر لازم نہیں تھے، لیکن جو اس نے دعا مانگی ہے اللہ کی بارگاہ میں جو عرض کیا، اگر وہ پورا ہو جائے تو اب وہ عبادت کرنا، روزے رکھنا یا اس کی راہ میں خرچ کرنا ہی اس پر فرض ہو جائے گا۔ اب اس مقام پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اگر آپ اعلانیہ صدقہ کرو گے وہ بھی جائز ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کے دل میں ریاکاری نہ ہو۔ اعلانیہ صدقہ جب ہم عام طور پر دیتے ہیں تو دل میں ریاکاری اکثر آ جاتی ہے، اس لیے اعلانیہ صدقہ کرنا بھی جائز اس صورت میں ہے کہ اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، نیت صرف رضا الہی ہو۔ لیکن چھپ کر صدقہ کرنا، خفیہ صدقہ کرنا، یہ بہت ہی افضل ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ اگر تم اعلانیہ صدقات دو تو وہ کیا ہی خوب ہے، اور اگر تم ان کو مخفی رکھو اور فقراء کو دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور یہ صدقہ کرنا تمہارے کچھ گناہوں کو مٹا دے گا، اور تمہارے سب کاموں سے اللہ خبر رکھنے والا ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ اے رسول، انہیں ہدایت یافتہ کرنا آپ کے ذمہ نہیں ہے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت
یافتہ بنا دیتا ہے، اور تم جو اچھی چیز خرچ کرتے ہو سو وہ تمہارے نفع کے لیے ہے، اور تم صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہی خرچ کرتے ہو، اور تم جو اچھی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے ان کا تم کو پورا اجر دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب اس آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ کن لوگوں کو تلاش کر کے ان پر خرچ کرنا چاہیے۔ بہت سارے مستحقین ہمیں مل جاتے ہیں، لیکن کون سے زیادہ مستحق ہیں جن کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے؟ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ یہ خیرات ان فقراء کا حق ہے جو خود کو اللہ کی راہ میں وقف کیے ہوئے ہیں، جو اس میں شدت اشتغال کی وجہ سے زمین میں سفر کی طاقت نہیں رکھتے۔ ناواقف شخص ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ان کو خوشحال سمجھتا ہے۔ اے مخاطب، تم ان میں بھوک کے آثار دیکھ کر صورت سے پہچان لوگے، وہ لوگوں سے گڑ گڑا کر سوال نہیں کرتے۔ تم جو اچھی چیز بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ وہ فقراء جنہوں نے خود کو اللہ کی راہ میں وقف کیا ہوا ہے، اللہ کے دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے، وہ زیادہ مستحق ہے۔ پھر فرمایا وہ جو سوال نہیں کرتے، جو کسی سے مانگنا نہیں چاہتے، سوال نہیں کرنا چاہتے، فرمایا خود ان کو تلاش کرو، ان کے چہرے سے پہچانو، ان کی بھوک کو، ان کی نقاہت کو پہچان کر تم جان لو کہ یہ مستحق ہیں، ہمیں ان پر خرچ کرنا ہے۔ الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ رات اور دن میں خفیہ اور علانیہ اپنے بالوں کو خرچ کرتے ہیں تو ان کے رب کے پاس ان کے لیے اجر ہے، ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ سود کی مذمت بیان فرما رہا ہے کہ سود کھانا حرام ہے۔ چونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر ہو رہا تھا، ایک سوچ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، ایک سوچ ہے اس کو سیو کیا جائے، سنبھالا جائے، جوڑا جائے، اور ایک سوچ یہ ہے کہ جو رکھا ہے، جو ہم نے منی سیو کی ہے، اس کو سود کے ذریعے سے اور بڑھایا جائے۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس کر دیا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بیع سود ہی کی مثل ہے، اور اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ سو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی پس وہ سود سے باز آ گیا، تو جو کچھ وہ پہلے لے چکا ہے وہ اس کا ہو گیا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جس نے دوبارہ اس کا اعادہ کیا تو وہی لوگ دوزخی ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو فرمایا سود کھانے والے کی قیامت کے دن کنڈیشن کیا ہوگی، حالت کیا ہوگی۔ اور ایک بڑی اہم بات یہاں پر بیان ہو رہی، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب کل کفار اثیم۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ سود خور سمجھتا ہے میں نے پیسے سنبھال لیے، بچا لیے، اللہ فرماتا ہے نہیں، تم نے بچائے نہیں ہے، اس میں برکت نہیں ہے، یہ مال ضائع ہونے والا ہے، اور جو تم نے اللہ کی راہ میں خلوص سے خرچ کیا وہ ضائع نہیں ہوا، وہ بڑھ جانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر ایمان والوں کو سود سے روکنے کے لیے حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور باقی ماندہ سود کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ یعنی اگر تم نے پہلے کو سود کا کام کیا تھا، اب تمہیں جب مسئلے کا پتہ چل گیا ہے تو سود کو چھوڑ دو اور اس کو ترک کر دو۔ اگر نہیں ترک کرو گے تو پھر آگے بڑی سخت وعید آ رہی ہے اگلی آیت میں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔
پس اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اصل مال تمہارا حق ہیں، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم ظلم کیے جاؤ۔ فرمایا اگر تم سود نہیں چھوڑو گے، مختلف ہیلے بہانوں سے سود کھاتے رہو گے، تو سنو، تم اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ سن لو اگر تم نے سود نہ چھوڑا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظْرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر مقروض تنگ دست ہے تو اسے اس کی فراخ دستی تک مہلت دو، اور قرض کو معاف کر کے تمہارا صدقہ کرنا زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو چونکہ لین دین کا معاملہ تھا، سود بھی عام طور پر قرض پر ہوتا ہے، فرمایا قرض خواہ سے زیادہ کی ڈیمانڈ نہ کرو بلکہ اس پر نرمی کرو، اور اگر وہ بہت تنگ دست ہے اور تمہارے پاس مال کی کثرت ہے، تم اس کو قرض معاف کر سکتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب اس سے آگے جو آیت ہے، آیت نمبر 282، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 282 قرآن کریم کی سب سے طویل، سب سے لمبی آیت ہے، اور اس آیت میں جس چیز پر فوکس کیا گیا، جو مسئلہ ہمیں تاکید کے ساتھ سمجھایا گیا، وہ یہ ہے کہ لین دین کو لکھ لینا چاہیے۔ جب کسی کو قرض دیں، کسی کے ساتھ لین دین والا معاملہ ہو تو اس کو لکھ لینا چاہیے، یا اس پر کسی کو گواہ بنا لینا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مقررہ مدت تک آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان کسی کاتب کو عدل کے ساتھ دستاویز لکھنی چاہیے، اور جس شخص کو اللہ نے لکھنا سکھایا ہو اس کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، اور جس شخص پر قرض ہو لکھوانا اس کی ذمہ داری ہے، اور اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے، اور اس قرض سے کچھ کم نہ کرے، اور اگر مقروض کم عقل ہو یا کمزور ہو یا وہ خود لکھوانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کا سرپرست عدل سے لکھوا دے، اور تم اپنے مردوں میں سے 2 کو گواہ بنا لو، پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان کو گواہ بنا لو جن کو تم گواہوں سے پسند کرتے ہو، کہ ان 2 میں سے کوئی ایک عورت اگر بھول جائے تو اس ایک کو دوسری یاد دلا دے، اور جب گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اس کی میعاد تک اس کی دستاویز کو لکھنے میں تساہل نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت عادلانہ کارروائی ہے اور گواہی دینے کے لیے بہت درست طریقہ ہے، اور شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے بہت قریب ہے۔ ہاں، جو تجارتی لین دین تم آپس میں دست بدست کرتے ہو اس کو نہ لکھنے پر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جب تم آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ کسی لکھنے والے کو ضرر پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو وہ بے شک تمہارا گناہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔
یہ سب سے طویل آیت ہے قرآن کریم کی۔ اگلی آیت بھی اسی مضمون کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُودَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور تم نے دین پر مبنی کوئی معاملہ کرنا ہو اور تمہیں دستاویز لکھنے والا نہ ملے تو قبضہ دی ہوئی رہن کی بنا پر دین کا معاملہ کر لو۔ پھر اگر تم کو ایک دوسرے پر اعتبار ہو تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کو امانت ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو شخص گواہی چھپائے گا اس کا دل گناہ آلودہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو ظاہر کرو یا تم اس کو چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ سو جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز کا اللہ مالک ہے، ہر شے کا، ہمارا بھی مالک اللہ ہے۔ یہ جو ہمارا جسم ہے نا، اس کے مالک ہم نے، اس کا مالک بھی اللہ ہے۔ تو جو مالک ہے حکم بھی اسی کا چلے گا۔ وہ کہے یہ سود ہے اس کو چھوڑ دو تو چھوڑنا پڑے گا، وہ کہے یہ حلال ہے تو وہ حلال ہے، وہ کہے گا اس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو جیسے وہ کہے گا ویسے ہی خرچ کریں گے، تو مرضی اللہ کی چلے گی۔ اب اس سے آگے سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے اور آخری 2 آیات ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اور اس کی 2 آیتیں اللہ نے نازل فرمائیں، اور ان 2 آیتوں پر سورۃ بقرہ کو ختم کیا۔ یعنی سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں وہ آیتیں ہیں جو زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے اللہ نے کتاب میں لکھی تھی۔ اب ان آیتوں کی فضیلت پھر حضور نے بیان فرمایا جس گھر میں یہ 2 آیتیں 3 رات تک پڑھی جائیں گی شیطان اس گھر میں نہیں آئے گا۔ وہ آیتیں سنیے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ہمارے رسول اس کلام پر ایمان لائے جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا، اور مومن بھی ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، سب یہ کہتے ہوئے ایمان لائے کہ ہم ایمان لانے میں ان رسولوں میں کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ آخری آیت ہے سورۃ بقرہ کی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا۔ جو اس شخص نے نیک کام کیے ہیں ان کا نفع بھی اس کے لیے ہے، اور جو اس نے برے کام کیے ہیں ان کا نقصان بھی اس کے لیے ہے۔ اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کرنا۔ اے ہمارے رب ہم پر ایسا بھاری بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ اے ہمارے رب ہم پر ان احکام کا بوجھ نہ ڈالنا جن کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہمیں معاف فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہمارا مالک ہے، تو کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ قرآن کریم کی سب سے طویل سورت سورہ بقرہ کا اختتام ہوا، اس کے بعد سورت آل عمران ہے۔
حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے والد گرامی کا نام عمران ہے، تو حضرت عمران کی آل کا ذکر اس صورت میں ہے۔ آپ کی آل یعنی آپ کی بیٹی سیدہ مریم اور آپ کے نواسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس مناسبت سے اس صورت کا نام آل عمران ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ پہلی آیت حروف مقطعات کے بارے میں ہے، اس پر ہم سورہ بقرہ میں بات کر چکے ہیں۔ دوسری آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور تمام نظام عالم کو قائم کرنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اس نے حق کے ساتھ آپ پر کتاب نازل کی جو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور اس نے تورات اور انجیل کو نازل کیا۔ من قبل ھدی للناس وانذر الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام، اس کتاب سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے فرقان یعنی حق اور باطل میں امتیاز کرنے والا نازل کیا۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ غالب انتقام والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہوئی، اس کی صفات بیان ہوئیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کے متعلق دو اہم آیات ہیں، اس کی شان، اس کے اختیار اور اس کی قدرت کے بارے میں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے زمین میں اور نہ آسمان میں، کچھ بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے علم کا اظہار ہے کہ اس کا علم کس کمال کا ہے، اور اگلی آیت میں اس کی قدرت کا ذکر ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، وہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہاں وہ صورتیں بناتا ہے، کتنے پردے ہیں ان کے اندر، پیٹ کا پردہ، پھر اس کے اندر اول ہے، پھر اس کے اندر وہ بچہ ہے، اور اس کی صورت کو وہاں بناتا ہے۔ کیسی بناتا ہے؟ کیف یشاء، جیسی وہ چاہتا ہے بناتا ہے۔ اربوں انسانوں میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی شکل، جس کی صورت دوسرے جیسی ہو، ہر کسی کی اس نے مختلف صورت بنائی ہے۔ یہ ایسا مصور ہے اللہ تعالیٰ۔ تو فرمایا اس کی قدرت، اس کا اختیار یہ ہے کہ تمہاری ماں کے رحم میں تمہاری صورت کو بنا دیتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے۔ اس سے آگے بڑی اہم چیز بیان ہو رہی ہے، اور قرآن کریم کے فہم کے طلباء کے لیے یہ بڑی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات کچھ متشابہات ہیں اور کچھ محکمات ہیں، ان دونوں کا یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، وہی اللہ ہے جس نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے، اس کتاب کی بعض آیات واضح ہیں جو اس کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور اس کی بعض آیات متشابہ ہیں، سو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ فتنہ جوئی کے لیے اور متشابہ کا محمل نکالنے کے لیے آیت متشابہہ کے در پہ رہتے ہیں، حالانکہ متشابہ کے محمل کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور ماہر علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور صرف عقل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ہم نے پہلے پارے میں پڑھا تھا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ اس سے ہدایت پاتے ہیں، بہت سے لوگ اس سے گمراہ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اب گمراہ ہونے والے کون ہیں؟ ان کے ایک طبقہ کا یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ قرآن کی کچھ آیات ہیں محکمات، جن کا معنی بالکل کلیئر واضح ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، سب واضح احکامات ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یَا اُولِی الْأَلْبَاب، واضح احکامات ہیں، تو اس میں کسی قسم کے کوئی شبہ کی گنجائش نہیں۔ کچھ آیات ہیں متشابہات ہیں۔
اب جو محکم آیات ہیں ان پر تو عمل کرنا چاہیے اور اس پر تو کوئی گنجائش بھی نہیں ہے بات کرنے کی، لیکن جو متشابہ آیات ہیں اس کے بارے میں کیا ہے؟ اس کے بارے میں ایمان والے کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ میرے رب نے جو فرمایا حق فرمایا۔ تو فرمایا جو راسخون فی العلم ہے، جن کا علم مضبوط ہے، وہ اس پر پورا یقین رکھتے ہیں، اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، کجی ہے، دل جن کے ٹیڑھے ہوئے پڑے ہیں، وہ اس میں سے تعویلیں کرتے ہیں، غلط معانی نکالتے ہیں، اور پھر اس غلط معنی سے قرآن کریم میں اپنی طرف سے منمانی کر کے ایک نئی تفسیر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا قرآن نے بیان کیا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ عبد اللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اب یہ بالکل واضح بات ہے، یہ محکم لفظ ہے، واضح کہ اللہ کے بندے ہیں۔ اب اس کو چھوڑ کر عیسائی لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ کے قرآن میں ان کو کلمت اللہ کہا گیا ہے، روح اللہ کہا گیا ہے، لہٰذا وہ اللہ کے بیٹے ہوئے۔ اب جو واضح لفظ تھا عبد اللہ، اس کو چھوڑ دیا، اور جس کا معنی سمجھ میں آنا ان کے لیے مشکل تھا اس کو پکڑ لیا اور اس سے اپنی مرضی کا معنی نکالنے کی کوشش شروع کر دی۔ تو فرمایا جس کے دل میں کجی ہے، جس کا دل خراب ہے، دل ٹیڑھا ہے، بنیاد جس کی صحیح نہیں ہے، وہ قرآن کریم سے غلط معنی نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور آیت متشابہہ سے وہ غلط عقیدہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا قرآن کریم میں فرمایا کہ 7 آسمان ہیں۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات ایسی ہیں جن کا علم ابھی تک عوام پر صحیح طور پہ منکشف ہوا ہی نہیں ہے، ابھی بہت سی تحقیق باقی ہے۔ اب 7 آسمان سے کیا مراد ہے؟ ہم اسپیس میں دیکھتے ہیں، جدید اسٹرونومی جو ہے اس میں یہ 7 کا عدد کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو اب ہم کیا کہیں گے کہ وہ جب تک 7 نہیں ہوں گے آسمان، کیا قرآن غلط ہوگا؟ نہیں، ہم یہ کہیں گے کہ بھئی آپ کی تحقیق ابھی باقی ہے، قرآن نے جو کہا ہے وہ 100% ٹھیک ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، قرآن کا کہا درست ہے۔ انشاءاللہ تحقیق ہوتی رہے گی تو قرآن کی اس آیت کا صحیح معنی یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اب مسئلہ یہ ہوا سامنے کہ جو آیت متشابہ ہے یا جس کے معنی میں شبہ پڑ رہا ہے، صحیح سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کا ہم انکار نہیں کریں گے، ہم کہیں گے جو رب نے فرمایا درست فرمایا۔ اس کے آگے 2 دعائیں ہیں، بڑی خوبصورت دعائیں ہیں، بڑی اہم دعائیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک پسندیدہ دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے۔ جی یہ حضور کی بڑی پسندیدہ دعا ہے کہ اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہوں، صحیح راستے پر چلنے کے بعد ہم کہیں بھٹک نہ جائیں، حق کی پہچان حاصل ہونے کے بعد کہیں حق سے انحراف نہ کر دیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت انس راوی ہیں، کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جہاں چاہے اس کو بدل دے۔ اس لیے سرکار یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو بدلنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدم کرتے، مضبوط کرتے۔ تو دل کا ٹیڑھا ہو جانا آج کے دور میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج کا ہمارا معاشرہ جو سوشل میڈیا کا معاشرہ ہے، اور جس میں موبائل فون ہمارے پاس ہوتا ہے، مختلف گیجٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں، اور ایک ہی لمحے میں ایک کلک سے ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، تو بہت سارے اسباب ہیں ایمان کو خراب کرنے کے، دلوں کو ٹیڑھا کرنے کے۔ اس لیے بڑی خوبصورت دعا ہے، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، بے شک تو لوگوں کو اس دن جمع فرمانے والا ہے جس کے وقوع میں کوئی شک نہیں ہے، بے شک اللہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں اللہ کے عذاب سے ان کے مال ہرگز نہ بچا سکیں گے، نہ ان کی اولاد، اور وہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہیں۔ دنیا میں انسان مال دے کر بھی بچ جاتا ہے، اور اس کے اہل، اس کے اولاد، اس کے تعلقات والے بھی اس کو بہت سارے معاملات سے بچا لیتے ہیں۔ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، اس لیے فرمایا وہاں نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی،
ہاں اگر عمل اچھا ہے، اولاد نیک ہے، مال صحیح جگہ پہ خرچ کیا تو وہ خرچ کیا ہوا مال وہاں کام آ جائے گا۔ اولاد کو صحیح راستے پر لگایا ہے تو اولاد بھی، نیک اولاد بھی والدین کی کام آ جائے گی۔ جیسا کہ حافظ قرآن کا باعمل عالم جو ہے، اس کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے والدین کی بخشش کا سبب بنے گا۔ كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبهم واللہ شدید العقاب۔ ان کا طریقہ بھی قوم فرعون اور ان سے پہلی اقوام کے طریقوں کی طرح ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب سے پکڑ لیا اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حضور کے دور کے کفار کا ذکر ہو رہا ہے کہ جیسے آل فرعون نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، یہ یہود یا نصارہ یہ بھی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم عن قریب مغلوب ہوگے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ بے شک تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں ایک نشانی تھی جو میدان بدر میں باہم صف آرا ہوئیں۔ ایک جماعت اللہ کی راہ میں جنگ کر رہی تھی اور دوسری جماعت کافر تھی، اور وہ کافر ان مسلمانوں کو کھلی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے جس کی چاہتا ہے تائید کرتا ہے۔ بے شک اس واقعہ میں آنکھوں والوں کے لیے ضرور عبرت ہے۔ آنکھوں والوں کے لیے عبرت ہے۔ اس واقعہ میں بدر کی لڑائی کا ذکر ہو رہا ہے کہ 313 صحاب ہیں، اور ان کے مقابلے میں ان سے 3 گنا بڑی فوج تھی۔ ان کے پاس اسلحہ تھا، ساز و سامان تھا، سب کچھ تھا۔ ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا۔ کتنا اسلحہ تھا؟ وہ حفیظ جلندری صاحب کی بڑی خوبصورت وہ ان کی شاعری ہے، یہاں پر بڑے اچھے اشعار ہیں۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے جو لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ اور میں اس میں عبرت ہے کہ دیکھو وہ جو تھوڑے سے تھے، اللہ نے کافروں کے دلوں پر ایسا روب ڈال دیا، کافروں کو اپنے سے زیادہ لگے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ تھوڑے لوگوں کو غلبہ عطا فرما دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بڑی اہم چیز ہے، یہاں پر بڑی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ انسان اللہ کی یاد سے، آخرت سے غافل کیوں ہو رہا ہے۔ اس کی فطرت میں، اس کی نیچر میں کچھ رکھا ہے اللہ نے، جس کو مینج کرنے کی ضرورت ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ لوگوں کے لیے عورتوں سے خواہشات کی اور بیٹوں کی اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانوں کی اور نشان زدہ گھوڑوں کی اور مویشیوں اور کھیتی باڑی کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے۔ یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ عورتوں کی خواہش، اولاد کی محبت، مال کی محبت، بہترین سواریوں کی محبت۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں، آپ یوٹیوب پر دیکھیں، بھرے پڑے ہیں ایسی ویڈیوز جن لوگوں کی صرف زندگی کی خواہش ہی ہے گاڑیاں اکٹھی کرنی۔ بھائی سفر تو ایک ہی گاڑی میں کریں گے نا، تو یہ گاڑی میں نے اس لیے لی ہے کہ اس میں یہ خوبی ہے، یہ 50 سال پرانا ماڈل ہے، یہ اینٹیک ہے، یہ فلاں ہے فلاں فلاں، 6 7 10 50 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں سواریوں کی محبت ڈالی ہے، اولاد کی محبت ڈالی ہے، مال کی محبت ڈالی ہے، اور پھر فرمایا ہے کہ اللہ کے پاس جو ہے نا وہ اس سے اچھا ہے۔ اے انسان صرف اسی کے چکر میں نہ رہ جانا، اس سے محبت کرو، محبت سے تمہیں منع نہیں کیا، لیکن دیکھنا اس کی محبت میں اللہ سے غافل نہ ہو جانا، اللہ کے راستے سے غافل نہ ہو جانا، یا ان
خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ناجائز ذرائع کو اختیار نہ کر لینا۔ محبت رکھی ہے، محبت کو کرو، لیکن اپنی لمٹ میں رہتے ہوئے اپنی حدود کو کراس نہ کرو۔ تو فرمایا جو اللہ کے پاس ہے وہ اچھا ٹھکانہ ہے، اور جو اس دنیا کی محبتوں کے پیش نظر اللہ کے پاس جو ہے اس کو بھول گئے، انہوں نے اپنا خسارہ کر لیا، سب نقصان کر لیا اپنا۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ آپ کہیے کہ کیا میں تم کو ان سب سے بہتر چیز کی خبر نہ دوں؟ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اللہ کی رضا ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ کون بندے؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے سو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، جو صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، راہ خدا میں خرچ کرنے والے، رات کے پچھلے پہر اٹھ کر مغفرت طلب کرنے والے۔ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر مغفرت طلب کرنا بالخصوص بیان ہوا۔ فرمایا جنت کے لیے جنت کی نعمتیں، ان لوگوں کی پھر صفات بیان ہوئی جن کو یہ سب کچھ ملے گا۔ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر مغفرت طلب کرنے والے۔ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ اللہ ہمیں ایسی راتیں عطا فرمائے کہ ہم رات کو اٹھ کر اس کو یاد کریں، اس سے استغفار طلب کریں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور فرشتوں نے اور علماء نے شہادت دی، در حال یہ کہ وہ اللہ عدل کے ساتھ نظام قائم کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وہ بہت غلبہ والا، حکمت والا ہے۔ اس سے آگے بڑی اہم آیت بیان ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ لوگ متشابہ آیات سے احکام کا استنباط کرتے ہیں۔ اسی طرح پہلے پارے میں ایک جگہ ارشاد ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو یہودی ہیں یا جو عیسائی ہیں جن کا قیامت پر اور اللہ پر ایمان ہو اور وہ عمل صالح کریں، وہ جنت میں جائیں گے، چاہے حضور پر ایمان ہو یا نہ ہو۔ دیکھیں یہ یہاں پہ معنی بیان نہیں ہو رہا، یہاں بھی من مانی تفسیر کی جاتی ہے۔ اس آیت کا یا وہاں جو غلط فہمی ہوئی لوگوں کو، اس کا جواب اس آیت میں دیا جا رہا ہے اگلی آیت میں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے علم حاصل ہونے کے باوجود جو باہم اختلاف کیا وہ ایک دوسرے سے عناد کے باعث تھا، اور جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرے تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ جب اسلام آ گیا نا تو اب دین صرف اسلام ہے، بس جو مسلمان ہے وہ وہی مسلمان ہے جو اسلام قبول کرے، اور جو اسلام قبول نہیں کرتا وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ قرآن نے واضح طور پر کہہ دی ان الدین عند اللہ الاسلام۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اے محبوب اگر پھر بھی یہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہیے کہ میں اور جس نے میری پیروی کی ہے اس نے اللہ کے لیے اسلام قبول کر لیا ہے، اور آپ اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہیے کیا تم نے اسلام قبول کر لیا؟ پھر اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر انہوں نے روگردانی کی تو آپ کے ذمہ صرف دین کو پہنچانا ہے، اور اللہ ہی اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں سے دو آیتوں میں یہود کے گناہ کا اور پھر اس کی سزا کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ گناہ کیا ہے؟ دیکھیے
ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم، بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے ہیں اور عدل و انصاف کا حکم دینے والے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ انبیاء کو قتل کرنا صرف انبیاء کو نہیں بلکہ دعوت و تبلیغ کرنے والے، اصلاح کرنے والے مبلغین اور علماء کو بھی یہ قتل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب آپ ان کو عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ خوشخبری تو اچھی چیز کی ہوتی ہے، تو عذاب کی خوشخبری کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ یہ برائی کو خوشی سے کرتے تھے، اچھا سمجھتے ہوئے کرتے تھے۔ ایک برا کام کرنا ہے پھر اس کو خوش ہو کر کرنا ہے۔ ہم سوچیں تو صحیح، کہیں ہمارے ہاں تو ایسی روش نہیں ہے، ہم گناہ بھی کریں اور پھر اس کو خوش ہو کر کریں اور پھر فخر کے ساتھ اس کو بیان کریں، فخر کے ساتھ ہم اظہار نہیں کرتے۔ مہندی کی رسم پر جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو پینے پلانے کا ماحول ہوتا ہے، اس کو پھر فخری انداز میں بیان نہیں کیا جاتا۔ یہ بات قابل غور ہے، کہیں ہمارے اعمال بنی اسرائیل سے، یہود سے مشابہ تو نہیں ہو رہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرۃ وما لہم من ناصرین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ وہ لوگ یہی سمجھتے رہے ہم نے بڑے اعمال کیے، لیکن اللہ کی نافرمانیاں ایسی حد سے بڑھی ہوئی تھیں کہ بڑے سے بڑے اعمال بھی ان کے ضائع ہو گئے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا علم دیا گیا، انہیں کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ کتاب ان کے باہمی اختلافات میں فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک فریق روگردانی کرتا ہے اور وہ ہیں ہی روگردانی کرنے والے۔ یعنی جب انہیں کہا جائے بھئی آؤ، اچھا تم جس چیز میں اختلاف کرتے ہو آؤ اس کا فیصلہ کتاب سے کروا لیتے ہیں، تو اب کتاب، اپنی کتاب تورات پر بھی وہ اعتماد نہیں کرتے تھے، اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہ کیوں یہ جرائم کرتے تھے؟ اتنے وہ بولڈ کیوں ہو گئے تھے؟ اتنے بڑھ چڑھ کر برائیوں میں ایسے وہ کیوں ہو گئے؟ تو اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اس سرکشی کی جرت کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، اور انہیں ان کے دین کے متعلق اس بہتان نے دھوکے میں رکھا جو وہ اللہ پر باندھتے تھے۔ ان کی غلط فہمی تھی، جو وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں عذاب نہیں ہوگا، اگر ہوا بھی تو چند دن ہوگا، لہٰذا ہمارے لیے موج ہی موج ہے، مزہ ہی مزہ ہے۔ اس غلط فہمی کی بنیاد پر وہ برائیوں میں بہادر تھے اور بڑھ چڑھ کر برائی کیا کرتے تھے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کیا حال ہوگا جب ہم ان کو اس دن جمع کریں گے جس کے وقوع میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کاموں کی پوری پوری جزا دی جائے گی اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگلی آیت بڑی اہم ہے۔ ہر کوئی عزت کا محتاج ہے، ہر کوئی جاہ و جلال، اختیار، طاقت کا طلبگار ہے۔ سنیے عزت کس کے پاس ہے؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آپ یوں عرض کیجئے، اے اللہ ملک کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت میں مبتلا کرتا ہے۔ سب بھلائی تیرے ہی دست قدرت میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ جس کو چاہے قوت دے دے، عزت دے دے، اختیار دے دے۔ بہت معمولی گھرانوں سے لوگ اٹھ کر بادشاہ بن گئے، پرائم منسٹر بن گئے، صدر بن گئے۔ روس کے صدر بورس یلسن کی تاریخ آپ دیکھ لیں، پٹے پر کام کیا کرتا تھا۔ ہماری تاریخ میں اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں، اور بہت سارے لوگ جو بڑے بڑے حکمران تھے، بادشاہ تھے، ان کی نسلیں بھی مٹ گئی، نام و نشان بھی مٹ گیا۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔
تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور تو جس کو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ رات کو دن میں اور دن کو رات میں کیسے داخل کیا؟ دیکھیں، سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں اور بہت سارا دن کا حصہ جو گرمی کے موسم میں دن میں شامل ہوتا ہے وہ رات میں چلا جاتا ہے۔ سردیوں کے موسم میں فجر کی نماز 6:30 بجے ہو رہی ہوتی ہے، اور گرمیوں میں فجر کی نماز جو ہے وہ پاکستان میں 4:30 بجے ہو رہی ہوتی ہے۔ تو سردیوں میں جو رات کا حصہ تھا وہ دن میں شامل ہو گیا گرمیوں میں، اور گرمیوں میں جو دن کا حصہ تھا وہ سردیوں کی رات میں شامل ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ دن کو رات میں اور رات کو دن میں شامل فرماتا ہے، اور اس میں کوئی چینج نہیں ہے۔ اس سسٹم میں ہزاروں لاکھوں سال سے یہی سسٹم چلا رہا ہے۔ سردیوں میں راتیں لمبی ہوتی ہیں اور گرمیوں میں دن لمبے ہوتے ہیں، اس میں کوئی چینج نہیں ہے، اور کوئی تغیر نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس نظام کو چلانے والی ایک ذات ہے۔ پھر وہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ ایک ہے مادی طور پر زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالنا، جیسے بیج، دانہ، یہ بظاہر مردہ نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر سے پودے نکلتے ہیں، شاخیں پھوٹتی ہیں، اور اسی طرح سرسبز و شاداب درخت میں سے جو پھل وغیرہ نکلتے ہیں ان میں سے نکلے ہوئے دانے، یہ زندہ میں سے مردہ نکلنے کی ایک مثال ہے۔ ایک معنوی مثال بھی ہے، وہ یہ ہے کہ عالم کے ہاں جو بیٹا پیدا ہو وہ جاہل ہو جائے، یا کسی صالح مسلمان کے ہاں جو بیٹا پیدا ہو وہ کافر ہو، یا اس کا الٹ کر لیں، مردہ سے زندہ، کسی جاہل کے ہاں عالم پیدا ہو جائے، یا کسی کافر کے ہاں مسلمان پیدا ہو جائے، یہ زندہ سے مردہ نکالنا۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ ایمان والے مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جس نے ایسا کیا وہ اللہ کی حمایت میں بالکل نہیں ہے، ما سوا اس صورت کے کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو، اور اللہ تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کفار سے دوستی، قلبی محبت، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ فرمایا جو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی حمایت سے وہ نکل جائے گا۔ محبت ایمان والوں سے کریں۔ ہاں، آپ کاروباری ریلیشن بنا سکتے ہیں، لین دین کر سکتے ہیں، ڈیل کر سکتے ہیں، اور یہاں بھی ضروری ہے کہ جو وعدہ کریں اس کو پورا بھی کرنا ہے۔ جیسے ہم مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کر کے نبھانا ہم پر فرض ہے، لازم ہے، جو ہم سودا طے کریں اس کے مطابق مال دینا ہم پر لازم ہے، ایسے ہی کفار کے ساتھ بھی ہے، اس میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن قلبی محبت آج کے دور میں جب ہم یہ ہماری انگلیوں کے پوروں کے اوپر ایک ایک کلک کے ساتھ ہماری کہاں کا لنک بن جاتے ہیں، کہاں ہماری دوستیاں بن جاتی ہیں اور محبتیں ہماری ہو جاتی ہیں، فرمایا یہ ان کے ساتھ تمہاری محبت نہیں ہونی چاہیے۔ کاروباری ریلیشن آپ کر سکتے ہیں۔ قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير۔ آپ کہیے کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے تم اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو اس کا علم ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے اسے اس کا بھی علم ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ وہ دن جس میں ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکی کو بھی حاضر پائے گا اور اپنی کی ہوئی برائی کو بھی، اور وہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش اس شخص کے اور اس دن کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ قیامت کے دن جب برائیاں ظاہر ہوں گی تو ہر کوئی چاہے گا کاش مجھ میں اور آج کے دن میں بہت بڑا فاصلہ ہو جائے، لیکن اس دن پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنے آج کے دن کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے اگلی آیت بڑی اہم آیت اور بڑا خوبصورت میسیج ہے۔ قرآن کا ہر میسیج ہی اچھا ہے، یہاں بڑی اچھی بات بیان ہو رہی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ آپ کہیے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری پیروی کرو،
اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ دیکھیں، ہم اللہ کے بندے، ہم پر لازم ہے اللہ سے محبت کریں، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم یہ کہتے ہو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یا تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو پھر کیا کرو؟ میرے محبوب سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، حضور کی اتباع کرو۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو یا محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے محبوب کی پیروی کرو، تو پھر تمہیں جزا کیا ملے گی؟ یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ ارے تم میرے حبیب کے در پر آؤ تو صحیح، میرے محبوب کے ہو کر تو دیکھو، میں خود تم سے محبت کروں گا، اللہ فرما رہا ہے۔ اقبال نے کیا خوب بات کہی تھی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر ہو رہی ہے، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ آپ کہیے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، پھر اگر وہ روگردانی کریں تو بے شک اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر آج موسیٰ علیہ السلام ہوں تو ان پر بھی میری پیروی کے سوا چارہ نہیں ہے، ان کے پاس بھی، ان پر بھی میری پیروی کرنا لازم ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور امام تم میں سے ہوگا، ہے امت محمدیہ، امام تم میں سے ہوگا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی حضور کی شریعت کی اتباع اور پیروی کریں گے۔ انبیاء حضور کی اطاعت کریں اور ہم غلام ہو کر حضور کی اطاعت نہ کریں تو کیسی بدقسمتی ہے۔ اس لیے فرمایا آپ کہیے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، پھر اگر وہ روگردانی کریں تو بے شک اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعدها من بعد واللہ السمیع علیم۔ بے شک اللہ نے آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو ان کے زمانہ میں تمام جہانوں پر بزرگی دی، ان میں سے بعض کی اولاد ہیں، اور اللہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اس سے آگے سورۃ آل عمران کی مناسبت سے اس میں آل عمران کا ذکر ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بیوی نے عرض کیا اے میرے رب جو میرے پیٹ میں ہے اس کی میں نے تیرے لیے نذر مانی ہے، خاص تیرے لیے دیگر ذمہ داریوں سے آزاد کیا ہوا، سو تو میری طرف سے اس نظر کو قبول فرما، بے شک تو بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یہ عمران جیسا کہ آپ سن چکے شروع میں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان ہیں۔ حضرت عمران کی جو اہلیاں ہیں ان کا جب حمل ہوا اس وقت انہوں نے نظر مان لی کہ میرا جو بچہ ہوگا اس کو اے اللہ میں تیری رضا کے لیے وقف کر دوں گی، یعنی بیت المقدس کی خدمت کے لیے، وہ وہیں پر رہے، عبادت کرے، اس کے ذمہ دنیا کے کام نہیں ہوں گے۔ یہ آپ نے نظر مان لی۔ آپ کا خیال تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا، لیکن کیا ہوا؟ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پھر جب اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو اس نے عرض کیا اے میرے رب میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کے ہاں کیا پیدا ہوا ہے، اور لڑکا لڑکی کی مثل نہیں ہو سکتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو جب آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی یعنی سیدہ مریم جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ان کی ولادت ہوئی، تو آپ نے کہا میں نے تو بیٹے کا سوچا تھا، بیٹے کو میں وقف کروں گی بیت المقدس شریف کی عبادت کے لیے، تو یہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اس نے بیٹا چاہا تھا ہم نے جو بیٹی دی ہے یہ اس بیٹے سے افضل ہے، سیدہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ کیا عظمت ہے، کیا شان ہے اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم کو عطا فرمائی۔ تو حضرت سیدہ مریم کی والدہ نے پھر کہا کہ میں اس کے لیے، آپ نے اس کے لیے دعا کی، اس کا نام رکھا، ان کا مریم نام رکھا، اور پھر دعا کی کہ اس کو شیطان مردود کے شر سے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے محفوظ فرما، میں اللہ تیری پناہ میں اس کو دیتی ہوں۔
اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اس نے نظر مانی تھی اس کے مطابق انہوں نے اپنی بیٹی کو بیت المقدس شریف کے لیے پیش کر دیا، تو فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ تو اس کے رب نے اس کو اچھی طرح قبول فرما لیا اور اس کو عمدہ پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا اور زکریا کو اس کا کفیل بنایا۔ جب بھی زکریا اس کے پاس اس کی عبادت کے حجرے میں داخل ہوتے تو اس کے پاس تازہ رزق موجود پاتے۔ انہوں نے کہا اے مریم تیرے پاس یہ رزق کہاں سے آیا؟ مریم نے کہا یہ رزق اللہ کے پاس سے آیا ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اب حضرت مریم کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کر رہے تھے۔ یہ کفالت کیسے ان کی ذمہ، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ بہرحال یہ آپ کے کفیل تھے، یعنی آپ کے سرپرست تھے، آپ کی دیکھ بھال کرتے تھے، یہ رشتے میں آپ کے خالو بھی تھے۔ ان کا ایک الگ حجرہ تھا حضرت مریم کا، یہ وہاں پر دیکھ بھال کے لیے آتے، ان کو جو ضرورت کی چیزیں ہوتی تھی پہنچانے کے لیے آتے۔ یہ جب بھی آتے بے موسم پھل ان کے پاس ہوتے، گرمیوں میں سردیوں کے پھل، سردیوں میں گرمیوں کے پھل ان کے پاس ہوتے۔ تو حضرت زکریا حیران ہو کر کہتے ہیں یہ تیرے پاس کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم کہتی یہ میرے رب کے پاس سے آتا ہے، اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ صورتحال دیکھی، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول دیکھا، تو وہیں کھڑے کھڑے وہ دعا مانگی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ اس جگہ زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہا اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ حضرت زکریا نے وہاں کھڑے کھڑے دعا مانگی کہ مجھے اولاد عطا فرما۔ اس کی دو وجہ علماء نے بیان کی ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ آپ نے جب دیکھا کہ بے موسم پھل سیدہ مریم کے پاس ہیں، تو آپ نے دل میں خیال کیا کہ جو رب بغیر موسم کے پھل عطا فرما سکتا ہے وہ مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی عطا فرما سکتا ہے، تو آپ نے دعا مانگی۔ ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے اس حجرہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول دیکھا کہ بے موسم پھل آئے ہوئے ہیں اور غائبانہ طور پر کوئی آیا گیا نہیں، اللہ نے اپنے پھل وہاں پر بھیج دیے، تو آپ نے رحمتوں کا نزول دیکھا، وہیں کھڑے کھڑے دعا مانگی، جس سے معلوم ہوا کہ جہاں بھی رحمتوں کا نزول ہو وہاں پر دعا مانگ لینی چاہیے، کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ مانگ سکتے ہیں۔ خصوصاً مزارات انبیاء اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا خاص مقام ہے، مزارات اولیاء یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا خاص مقام ہے، یہاں پر آپ اگر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو قبولیت کا زیادہ امکان ہے۔ فنادته الملائکة وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ يبشرك بيحيى مصدقا بکلمة من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین۔ تو جس وقت وہ عبادت کے حجرے میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے انہیں پکار کر کہا اے زکریا بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو عیسیٰ کلمۃ اللہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، سردار اور عورتوں سے بہت بچنے والے ہوں گے اور نبی ہوں گے اور ہمارے نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ آپ حجرہ میں تھے، عبادت کر رہے تھے، تو فرشتوں نے آپ کو خوشخبری دی کہ آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اور اس میں یہ خوبیاں ہوں گی، وہ عبادت گزار ہوں گے، یہ خواص ہوں گے ان کے، عورتوں سے خواہش پوری نہیں فرمائیں گے، اور حضرت عیسیٰ کی وہ تصدیق بھی کرنے والے ہوں گے، ان کا نام یحییٰ ہے اور وہ نبی ہوں گے۔ یہ ساری بشارتیں آپ کو دے دی گئیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے ہاں ایسے ہی بیٹا پیدا ہوگا، یعنی آپ بوڑھے ہی ہوں گے، بڑھاپے میں ہی اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا، تو آپ نے عرض کی یا اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری وائف جو ہیں وہ پریگنٹ ہو گئی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی ان کو بیان فرمائی، قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ زکریا نے کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی علامت مقرر کر دیجئے۔ فرمایا تمہاری علامت یہ ہے کہ تم 3 دن تک اشاروں کے سوا لوگوں سے کوئی بات نہ کر سکو گے، اور اپنے رب کا بکثرت ذکر کرو اور اس کی پاکیزگی شام کو اور صبح کے وقت بیان کرو۔
ویسے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں، ہر وقت ذکر کرنے میں فضیلت ہے، لیکن صبح اور شام کے خاص اوقات ہیں، ان اوقات میں ضرور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ اس سے اگلی آیت میں حضرت مریم کی کفالت کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو جب ان کی والدہ نے وقف کر دیا بیت المقدس کے لیے، تو اب بیت المقدس کے جو خدام تھے، جو علماء راہب تھے، وہ سب کہنے لگے کہ ہم اس کی کفالت کریں گے۔ تو قرآن اندازی کی گئی اور قلموں کے ذریعے قرآ ڈالا گیا۔ وہ قرآ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام پر نکلا، تو حضرت زکریا کفیل منتخب ہو گئے اور وہ سرپرست بن گئے۔ تو یہ واقعہ بھی اگلی آیت میں بیان ہو رہا ہے، اور ایک اور اہم چیز بیان ہو رہی ہے۔ پہلے آیت سنیے گا، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ یہ غیب کی بعض خبریں ہیں جن کی ہم آپ کی طرف وہی فرماتے ہیں، اور آپ اس وقت ان کے پاس نہ تھے جب وہ قرآن اندازی کے لیے اپنے قلموں کو ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ تو اس آیت کے شروع میں فرمایا یہ غیب کی خبریں ہیں جو وحی کے ذریعے ہم آپ کو عطا فرما رہے ہیں، آپ کی طرف بھیج رہے ہیں۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان اور عظمت کے حوالے سے دو اہم باتیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے نہیں پڑھا۔ عرب میں کسی شخص نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے ان کو کچھ باتیں بتائی ہیں یا میں نے انہیں پڑھایا ہے۔ نہ ہی حضور کسی تعلیمی ادارے میں کچھ سیکھنے یا پڑھنے کے لیے گئے ہیں، نہ ہی سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کبھی کسی کتاب کو اسٹڈی کیا ہے، مطالعہ کیا ہے۔ تو جب کسی سے پڑھا نہیں، کسی نے سکھایا نہیں، کسی نے بتایا نہیں، تو پھر حضور یہ ساری خبریں کیسے بتا رہے ہیں؟ ایسے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ کو بتا رہا ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کی نبوت کی بہت مضبوط دلیل ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو خبریں عطا فرمائیں ان میں غیب بھی ہے، اس لیے فرمایا انباء الغیب نوحیہ الیک۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تمہیں اپنی طرف سے ایک خاص کلمہ کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہے اور اللہ کے مقربین میں سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر حضرت مریم کو دی۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور پختہ عمر میں بھی اور نیکوں میں سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی ان کے متعلق بیان ہو رہا ہے کہ ان میں کیا کیا خوبیاں ہوں گی۔ تو جب حضرت سیدہ مریم نے یہ سنا کہ ان کے ہاں بیٹا ہوگا تو انہوں نے حیرانگی سے سوال کیا، کیونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے عرض کی قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ مریم نے کہا اے میرے رب، میرے بچہ کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی آدمی نے مس تک نہیں کیا۔ فرمایا اسی طرح ہوتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اور جب کسی چیز کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اسے فرماتا ہے ہو جا، اور وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ اس سے لکھنے کا، کسے؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، اور اللہ اس سے لکھنے کا اور شریعت کا اور تورات اور انجیل کا علم عطا فرمائے گا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور وہ بنو اسرائیل کی طرف رسول ہوگا یہ کہتا ہوا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندہ کی طرح ایک صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے والی ہو جاتی ہے، اور میں اللہ کے اذن سے مادر ذات اندھے اور برس زدہ کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے اذن سے مردہ کو زندہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں اس چیز کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو۔ اگر تم مومن ہو تو بے شک ان سب چیزوں میں تمہارے لیے قوی نشانی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں۔ آپ کی واقعی یہ خوبی تھی، یہ معجزہ تھا، مٹی سے پرندے کی صورت بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑ جاتا، وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا۔ پھر آپ برس کے مریضوں کو
شفا دیتے تھے۔ اس دور میں برس کا علاج نہیں تھا، آپ ان کو شفا دیتے تھے۔ آپ مادرزاد اندھوں کو، ایک ہے بینائی کسی کی چلی گئی تو بینائی اس کی چلی جانے کی وجہ سے نابینا ہوا، اس کو اعمیٰ کہتے ہیں۔ اکما اس کو کہتے ہیں جس کی آنکھ ہی نہیں ہے۔ تو آپ مادرزاد اندھوں کو شفا عطا فرمایا کرتے تھے، مردوں کو آپ اللہ کی اذن سے زندہ کرتے تھے، اور آپ کو یہ بھی خبر ہوتی تھی کہ کس نے گھر میں کھانا رکھا ہے بچا کر اور کس نے نہیں رکھا، یہ گھر کی خبریں بھی ان کو دیا کرتے تھے۔ تو ایک نبی سے یہ کوئی بعید نہیں ہے، یہ مشکل نہیں ہوتا، اللہ نبی کو اگر طاقت عطا فرمائے تو وہ پرندے میں پھونک مار کر اس کو مٹی میں پھونک مار کر اس کو پرندہ بھی بنا سکتا ہے، بیماروں کو شفا بھی دے سکتا ہے۔ اور ہمارے نبی مکرم جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری حدیث ہیں، آپ نے اس طرح لوگوں کو شفائیں عطا فرمائی ہیں۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اور میرے سامنے جو تورات ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں تاکہ تمہارے لیے کچھ ایسی چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تو آپ تورات کی تصدیق کرتے تھے، اور کچھ احکام جو بنی اسرائیل کی غلطیوں کی وجہ سے کچھ چیزیں جو ان پر حرام کر دی گئی تھیں ان کو بھی حلال کرنے کا آپ نے حکم فرمایا تھا۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، سو تم اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یہاں سے عیسائیوں کے باطل عقیدہ کی تردید ہو رہی ہے کہ آپ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ وشہد بأننا مسلمون، پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر محسوس کیا تو کہا اللہ کی طرف میرے کون مددگار ہیں؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے راستہ میں مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان لانے والے آپ کے دور کے جو مسلمان تھے ان کو صحابی کہا جاتا ہے، ایسے ہی حضرت عیسیٰ کے صحابہ کو حواری کہا جاتا ہے۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب جو کچھ تو نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم نے رسول کی پیروی کی، تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے خلاف خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے عمدہ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اب یہ مکر سے مراد کیا ہے؟ کس مکر کی بات ہو رہی ہے؟ یہود نے اتفاق کر لیا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیں گے، ان کو سولی پر لٹکا دیں گے۔ تو انہوں نے پروگرام بنایا، انہوں نے مکر کیا، خفیہ چال چلی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، اور جو شخص پھانسی دینے کے لیے سب سے پیش تھا اس کی شکل حضرت عیسیٰ جیسی کر دی۔ یہودیوں نے اس اپنے ہی شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھتے ہوئے اس کو پھانسی دے دی۔ جب اس کو پھانسی دے دی گئی، صلیب پر لٹکا دیا گیا، تو بعد میں وہ کہنے لگے یار اس کا چہرہ عیسیٰ جیسا ہے، اس کا باقی جسم تو ہمارے فلاں شخص کے جیسا ہے۔ تو اب اس معاملے پہ ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ ایک گروہ کہنے لگا آپ نے عیسیٰ کو مارا ہے، دوسرا کہنے لگا نہیں آپ نے تو اپنے ساتھی کو مار دیا۔ اب اس میں ان کا جھگڑا ہونے لگا، انہوں نے آپس میں بہت سارے لوگوں کو قتل کیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی، صلیب پر نہیں لٹکایا گیا۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر بلند فرما دیا، اور وہ زندہ ہیں، انشاءاللہ وہ دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے، اور نبی مکرم جان دو عالم سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اے رسول مکرم یاد کیجئے جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں آپ کی عمر پوری کرنے والا ہوں، آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اور آپ کو کافروں کے بہتان سے پاک کرنے والا ہوں، اور آپ کے پیروکاروں کو دلائل کے ذریعے قیامت تک کافروں پر فوقیت دینے والا ہوں، پھر تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے،
پھر میں تمہارے درمیان اس چیز کا فیصلہ کروں گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہاں لفظ جو ہے وہ متوفی کا اس کا مطلب اسی سے ہم وفات کا لفظ لیتے ہیں۔ تو توفا کا معنی پورا کرنا ہوتا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا فلاں کی وفات ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی عمر پوری ہو گئی۔ توفا کا معنی ہے، وفات کا معنی موت نہیں ہے۔ موت کے موقع پر ہم جو وفات کا لفظ بولتے ہیں تو وفات کا اصل معنی ہے کہ اس کی عمر یا اس کے زندہ رہنے کی مدت پوری ہو گئی۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے موت کا لفظ نہیں ہے، توفا کا لفظ ہے، متوفی کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے زمین پر جتنی دیر رہنے کی وہ پرانی مدت تھی وہ مکمل ہوئی، تو اللہ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب جب اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بہت ساری حدیث آپ نے بیان فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، تبلیغ فرمائیں گے، دجال کے خلاف جہاد کریں گے، پھر ان کو موت آئے گی، ان کا وصال ہوگا، پھر حضور نے فرمایا تم ان کا جنازہ پڑھو گے، ان کی تدفین کرو گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو موت نہیں آئی، ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ یہ یہاں پر اہم مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب یہ فرمایا کہ میں آپ کو اٹھانے والا ہوں، پھر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کو میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ پورا اجر دے گا اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ یہ وہ آیات اور حکمت والی نصیحت ہے جس کو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں، یعنی اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ آیات اور حکمت والی نصیحت ہے جس کو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں۔ اب عیسائیوں کے جو دلائل تھے وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے چونکہ باپ نہیں لہٰذا وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس کا رد ہو رہا ہے اگلی آیات میں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اس کو مٹی سے بنایا پھر اس سے فرمایا ہو جا سو وہ ہو گیا۔ تو نجران کے عیسائی حضور کی بارگاہ میں آئے اور بحث کرنے لگے، دلائل دینے لگے عیسیٰ علیہ السلام کا بیٹا، عیسیٰ علیہ السلام کہ چونکہ والد نہیں لہٰذا وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی اور آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام کی تو والدہ بھی نہیں ہے، ان کو تو نہیں آپ کہتے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی والدہ بھی نہیں، تو جیسے انہیں بغیر ماں باپ کے اللہ نے مٹی سے پیدا کر دیا، ایسے ہی اللہ کی قدرت ہے، اس نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ تمہارے رب کی طرف سے حق کا بیان ہے، سو اے مخاطب تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ اب اس سے آگے اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما رہا ہے کہ آپ ان عیسائیوں کی جو نجران سے آئے ہیں، یہ جو آپ کی بات نہیں مان رہے، ان کو دعوت مباہلہ دیں۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا مناظرہ جس میں دلائل کے ساتھ بات ایک دوسرے کو منوائی جاتی ہے، ایک ہے مباہلہ۔ مباہلہ یہ ہے کہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جانا اور دعا مانگنا، یا اللہ جو جھوٹا ہے اس پر لعنت فرما، اس کو تباہ و برباد کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا آپ ان کو اب یہ دلائل سے نہیں ماننے تو ان کو مباہلہ کے لیے آپ بلائیں۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ پھر اے رسول مکرم، جو لوگ علم حاصل ہو جانے کے بعد بھی آپ سے عیسیٰ کے متعلق کٹ حجتی کریں تو آپ کہیں آؤ ہم بلا لیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور اپنے آپ کو اور تمہیں، پھر ہم مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ مباہلہ کی بات کر دی حضور نے، کیا ہے مباہلہ کرتے ہیں؟ عیسائیوں نے کہا ٹھیک ہے مباہلہ کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کو ساتھ لیا اور مباہلہ کے لیے آپ پہنچ گئے۔ یہ جو عیسائیوں کا پادری تھا، اسقف اس کا نام تھا، اس نے پوچھا یار میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، اگر ان لوگوں نے دعا کر دی اور ان کی دعاؤں میں اتنا اثر ہے، یہ چاہیں تو پہاڑ کو اپنی جگہ سے اپنی دعا کے ذریعے ہلا سکتے ہیں۔ کسی پہاڑ کے بارے میں دعا کریں نا تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا سے پہاڑ کو ہلا دے گا، ان سے مباہلہ نہ کرو۔ تو انہوں نے مباہلہ نہیں کیا اور جزیہ دینے پر رضامند ہو گئے اور چلے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عذاب اللہ کا قریب آ چکا تھا، اگر یہ مباہلہ کرتے، ہم دعا کرتے تو یہ بندر اور خنزیر بن جاتے
اور اس سال کے اندر اندر سارے عیسائی جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتے. ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم. تو انہیں کہا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور صرف اسی کو رب مانیں. انہوں نے ان تینوں کاموں میں مخالفت کی. اللہ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو شریک ٹھہرایا، عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی، اور شریک ٹھہرانے میں تو حضرت جبریل کو بھی شریک ٹھہرا لیا اور سیدہ مریم کو بھی شریک ٹھہرا لیا بعض نے. تو یہ اقانیم ثلاثہ والا عقیدہ عیسائیوں کے یہاں گڑا گیا. اور پھر رب مانا انہوں نے اپنے راہبوں کو، اپنے علماء کو، پادریوں کو رب والا درجہ اس طرح دیا کہ انہوں نے کتاب کے خلاف بھی اگر کوئی بات کہی تو انہوں نے اس کی بات کو مان لیا، اس کی بات پر اعتماد کر لیا. اسے یہ نہیں کہا کہ تم بات کہہ رہے ہو کتاب میں کہاں لکھی ہے. تو کسی بھی عالم کو یہ اختیار تو نہیں اور اپنے پاس سے کچھ بیان کرے، ہاں کتاب میں جو لکھا وہ بیان کرے. تو ان کے پادری جو ہوتے تھے اپنے پاس سے جو بات کہتے تھے اس کو رب کے کلام والا درجہ دے کر اسی پر اعتماد کر لیتے اور اس پر عمل کرتے تھے. آگے آیت نمبر 64 کے بعد ان کی ایک اور غلطی بیان ہو رہی ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق تھی. یہ سب اہل کتاب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کلیم کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین کے مطابق ہے. یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون. اے اہل کتاب تم ابراہیم کے متعلق کیوں بحث میں پڑتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اب عیسائی کہتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں، یہودی کہتے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں. تو انہیں فرمایا گیا کہ تورات اور انجیل تو بعد میں نازل ہوئی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا تو پہلے وصال ہو گیا تھا، تم کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہو؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم به علم فلم تحاجون فیما لیس لکم به علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. سنو تم وہی لوگ ہو جنہوں نے اس چیز میں بحث کی جس کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا، سو اب تم اس چیز میں کیوں بحث کر رہے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں، اور اللہ کو علم ہے اور تمہیں علم نہیں ہے. تو یہود و نصارہ کو تورات اور انجیل میں یہ علم تھا نبی آخر الزمان کے بارے میں، ان کو پتہ تھا حضور کی نشانیوں کے بارے میں. تو جس کا پتہ تھا یہ اس میں بھی بحث کرتے ہیں، اور جس کا پتہ ہی نہیں ہے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انہیں پتہ ہی نہیں تھا، اس میں بھی یہ بحث کرتے ہیں. فرمایا تمہاری عقل کو کیا ہوا؟ جس کے بارے میں تم جانتے تھے اس کو تم نے مانا نہیں، اور جس کے بارے میں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں تم کلیم کر رہے ہو کہ یہ ہم میں سے ہیں یا ہمارے ہیں. ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، لیکن وہ ہر باطل نظریہ سے الگ رہنے والے خالص مسلمان تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. بے شک تمام لوگوں میں ابراہیم سے نزدیک تر وہی لوگ تھے جنہوں نے ان کی اتباع کی، اور یہ نبی اور جو ان پر ایمان لائے، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اہل کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر سکیں، حالانکہ وہ صرف اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے. بڑی اہم بات ہے. اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے اے مسلمانوں وہ تمہیں گمراہ کر دیں. تم یہ مت سمجھو کہ انہیں تمہارے دین سے، تمہارے ایمان سے کوئی غرض نہیں ہے، تمہاری ہر چیز سے انہیں غرض ہے، اور یہ تمہارے بارے میں فکر مند ہیں کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یہ ان کی فکر ہے، لہٰذا اس بارے میں فکر مند رہنا چاہیے. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون. اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو، یعنی تم جانتے ہو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں، آپ کی حقانیت کے بارے میں، پھر بھی تم خود اس کا کفر کر رہے ہو. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. اے اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور کیوں حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو. باطل کو حق کے ساتھ ملانا یہ بہت بڑا جرم ہے. ایک شخص غلط کام کرتا ہے تو غلط کام تو غلط ہی ہے،
ایک شخص اچھا اور غلط دونوں کام کرتا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، یہ جو میں نے اچھا کام کیا اس کے ساتھ جو غلط کام تھا یہ بھی اتنا غلط نہیں تھا، یہ بھی ٹھیک تھا، اس لیے میں نے اس کو اچھے کام کے ساتھ کیا ہے۔ اب ہم ذرا غور کریں، ہمارے یہاں کتنے غلط کام ہوتے ہیں جن کا آغاز ہم اللہ کے کلام سے کرتے ہیں، جن کا آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، آغاز اللہ کے کلام سے کر کے پھر ہم وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ کے کلام میں منع کیا گیا، تو کیا یہ حق کو باطل کے ساتھ ملانا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اس مقام پر اہل کتاب کی ایک بہت گھناؤنی اور بہت بڑی سازش کو بیان کیا جا رہا ہے، اور آج کے دور میں اس پر غور کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون، اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا تم صبح کو اس پر ایمان لاؤ جو مسلمانوں پر نازل ہوا ہے، اور شام کو اس کا کفر کرو شاید کہ وہ پھر جائیں۔ دیکھیں کتنا بڑا دھوکہ ان لوگوں نے کیا۔ مشورہ یہ کیا کہ صبح صبح مسلمان ہو جاتے ہیں، کافی سارے لوگ صبح صبح مسلمان ہو جائیں، سارا دن یہی ظاہر کریں کہ ہم مسلمان ہو گئے، اور جب شام پڑے تو کہیں اوہو یہ تو مذہب ٹھیک نہیں ہے، ہم تو پہلے مذہب جس پر تھے وہی صحیح مذہب تھا، ہم مسلمان بن کر ہم نے دیکھ لیا کہ مسلمان صحیح نہیں ہے، ہم تو بڑے خلوص کے ساتھ آئے تھے اسلام کی طرف، لیکن یہ مذہب ٹھیک نہیں ہے، ہمارا پرانا مذہب ہی ٹھیک ہے۔ یعنی اپنا بن کر مسلمانوں کو دھوکہ دو، آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے، ہمیں وہ اپنا بن کر دھوکہ دیتے ہیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور تم صرف اس شخص کی بات مانو جو تمہارے دین کا پیروکار ہو۔ یہ بھی پچھلی آیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اہل کتاب نے یہ بھی مشورہ کیا کیا، اور تم صرف اس شخص کی بات مانو جو تمہارے دین کا پیروکار ہو۔ آپ کہیے بے شک اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور انہوں نے کہا تم یہ بھی نہ مانو کہ جو کچھ تم کو دیا گیا اس کی مثل کسی اور کو بھی دیا جا سکتا ہے، یا کوئی تمہارے خلاف تمہارے رب کے پاس کوئی حجت قائم کر سکتا ہے۔ آپ کہیے بے شک فضل تو اللہ کے قبضہ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے فضل عطا فرماتا ہے، اور اللہ بہت وسعت والا بہت علم والا ہے۔ تو یہ بھی انہوں نے کہا کہ کوئی کسی کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمارا مذہب ہی ٹھیک مذہب ہے، مسلمانوں کی، صحابہ کی، نبی علیہ السلام کی کوئی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اور تم یہ کہو کہ جو ہمیں ملا ہے، یعنی ہم میں جو نبوت آئی ہے، انبیاء تشریف لائے ہیں، کسی اور قوم میں وہ آ ہی نہیں سکتے۔ فضل سے مراد یہاں پر نبوت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرما رہا ہے یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں کے بارے میں ان کا طرز عمل بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کا تجارت لین دین میں کیا طرز عمل ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اے مخاطب اہل کتاب میں سے بعض ایسے لوگ ہیں کہ اگر تم ان کے پاس ڈھیروں مال بھی امانت رکھو تو وہ تم کو ادا کر دیں گے، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھو تو وہ تم کو ادا نہیں کریں گے، سوا اس کے کہ تم ان کے سر پر کھڑے رہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہہ چکے ہیں کہ ان ان پڑھ لوگوں کا مال ہڑپ کرنے پر ہماری کوئی گرفت نہیں ہوگی، اور وہ دانستہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ بعض اہل کتاب، بعض یہود یہ کہتے کہ ان پڑھ اور جاہلوں کا مال اگر ہڑپ کر بھی جائیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، کسی کی بھی امانت کو ہڑپ کرنا، چاہے وہ مسلمان ہے، کافر ہے، اس کی کوئی بھی حالت ہے، عالم ہے، جاہل ہے، اس کا حق اس سے چھیننا جائز نہیں ہے۔ بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، کیوں نہیں جس نے اپنے عہد کو پورا کیا اور اللہ سے ڈرا تو اللہ متقین کو محبوب رکھتا ہے۔ جو عہد کیا ہے
اس کو پورا کریں، اور جو عہد کو پورا کرتے ہیں وہ متقین ہیں، اور متقین کے ساتھ اللہ محبت فرماتا ہے۔ اب اس سے آگے اللہ تعالیٰ ان اہل کتاب کے بارے میں بیان کر رہا ہے جو عہد توڑتے تھے، جو قسموں کو توڑتے تھے تھوڑے سے فائدے کے لیے، سزا ان کی کیا ہوگی۔ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت خریدتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور نہ آخرت میں اللہ ان سے کلام کرے گا، اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور نہ ان کو پاکیزہ کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیا سخت سزائیں ہیں۔ اللہ انہیں قیامت کے دن آخرت میں کوئی حصہ نہیں عطا فرمائے گا، کوئی بھلائی نہیں عطا فرمائے گا، ان سے کلام نہیں فرمائے گا، قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ولا ينظر الیہم یوم القیامت، دیکھے گا بھی نہیں ان کی طرف، ولا یزکیہم، انہیں پاک نہیں فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اہل کتاب کا ایک اور برا فعل، ایک اور بہت بڑی ان کی برائی کو بیان کیا جا رہا ہے، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ کتاب یعنی تورات پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو مروڑ لیتا ہے تاکہ تم یہ گمان کرو کہ یہ کتاب کا حصہ ہے، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور وہ دانستہ طور پر اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اب یلوون السنتہم کیا ہے؟ زبانوں کو مروڑنا۔ لفظ کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں، لفظ تھا مروہ، صفا مروہ پہاڑی ہیں، ان کا ذکر قرآن کریم میں ہے، تو تورات میں بھی مروہ کا ذکر تھا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے ذکر کے ساتھ۔ اب جب مروہ کا ذکر تورات میں آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی نسبت ہو گئی مکہ معظمہ کے ساتھ، اور مسلمانوں کے لیے ایک زبردست دلیل ہوگی اسلام کی حقانیت کے لیے۔ تو اب اس ساری بات کا رخ موڑنے کے لیے مروہ لفظ کو چینج کر دیا، اس کو مرایہ کر دیا، اس کو مورا کر دیا، تھوڑا سا چینج کر کے اس کو ایسے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی جیسے یہ بیت المقدس کا کوئی علاقہ ہے، تو تھوڑا سا لفظ بدل کر پورا معنی یہ چینج کر دیتے تھے، اور پھر کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آج بھی یہ کام ہوتا ہے، آج بھی لوگ ہیں جو مسلمان کہلوا کر، خود کو مسلمان کہہ کر بھی ایسا کام کرتے ہیں، کتاب اللہ میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے وہ معنی بیان کرتے ہیں جو قرآن نے بیان نہیں کیا۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس قدر فقیہان حرم بے توقید۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ کسی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتاب، حکم اور نبوت عطا کرے، اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ، لیکن وہ یہی کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور تم پڑھتے پڑھاتے ہو۔ کوئی نبی ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ لوگوں سے کہے میرے بندے بن جاؤ۔ وہ کیا کہے گا؟ ربانیین، تم اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ یعنی کسی نبی کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رخ پھیر کر اپنی طرف لوگوں کو عبادت کے لیے موڑے، یا انہیں کہیں کہ تم فرشتوں کی عبادت کرو۔ ایسا کسی نبی کی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ اب اس سے آگے بڑا اہم ارشاد ہے کہ تمام انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی تائید کرنے کا عہد لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ
قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ اور اے رسول یاد کیجئے جب اللہ نے تمام نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ میں تم کو جو کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ عظیم رسول آ جائیں جو اس چیز کی تصدیق کرنے والے ہوں جو تمہارے پاس ہے، تو تم ان پر ضرور بضرور ایمان لانا اور ضرور بضرور ان کی مدد کرنا۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اور میرے اس بھاری عہد کو قبول کر لیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا۔ فرمایا پس گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ تمام انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں یا بذریعہ وحی یہ عہد لیا ہے کہ جب میرا پیارا حبیب تشریف لے آئے، اگر تمہارے دور میں وہ تشریف لائے تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے، ان کی تصدیق کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ اور انبیاء کے ذریعہ سے ان کی امتوں سے بھی عہد لیا گیا کہ جیسے ہی نبی آخر الزمان یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو تم سب نے ان پر ایمان لانا ہے، ان کی تصدیق کرنی ہے، ان کی تائید اور نصرت کرنی ہے۔ اس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے۔ کیا وعدہ لیا اللہ نے انبیاء سے جب وہ تشریف لے آئیں تمہارے پاس؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور بضرور ان پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّ، ضرور بضرور ان کی مدد کرنا۔ پھر فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اور میرے اس بھاری عہد کو قبول کر لیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا۔ تو فرمایا فَاشْهَدُوا، پس گواہ رہنا، انا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ یہ تو عہد اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء سے لیا ہے۔ اب اگر کوئی اس عہد کو پورا نہیں کرتا، یعنی انبیاء کی امتوں میں سے، نبی کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ سے عہد کر کے توڑ دے، تو اگر انبیاء کی امتوں میں سے کوئی عہد کو پورا نہیں کرتا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پھر اس کے بعد جو عہد سے پھرا سو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرتے ہیں، حالانکہ آسمانوں اور زمینوں کی سب مخلوق نے خوشی اور ناخوشی سے اسی کی اطاعت کی ہے اور اس کی طرف وہ سب لوٹائے جائیں گے۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ آپ کہیے ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا اور اس پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دیگر نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے اطاعت گزار ہیں۔ اب اس سے آگے بڑا اہم مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین کسی سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ بقرہ 62 ہے نا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر۔ تو پہلے بات ہوئی ہے اس پر کہ وہاں سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید جو یہودی ہے یا عیسائی ہے بس آخرت پر ایمان ہو جائے، اللہ پر ایمان ہو، عمل صالح کر لے تو اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اس آیت میں واضح طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین کسی سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کیا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ حضور پر ایمان نہیں لایا، یہودی ہے، عیسائی ہے یا کسی اور مذہب کا پیروکار ہے، جتنی مرضی نیکیاں کر لے، آخرت میں نقصان ہوگا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ اس قوم کو کیوں کر ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، حالانکہ وہ لوگ پہلے یہ گواہی دے چکے تھے کہ رسول برحق ہیں اور ان کے پاس دلیلیں آ چکی تھیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ یہود، یہ نصارہ جن کے پاس کتابیں موجود ہیں جس میں حضور کی نبوت کے دلائل موجود ہیں، ان کو اگر وہ حضور پر ایمان ہی لائیں گے، ان کے عملوں کو اللہ ہرگز قبول نہیں فرمائے گا، انہیں ہدایت نہیں عطا فرمائے گا۔
اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، سب کی ان پر لعنت ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، وہ ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے، نہ ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ واضح مسئلہ بیان ہو گیا، جو حضور پر ایمان نہیں لائے گا وہ ہمیشہ عذاب میں رہے گا اور اس کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ جب لا یخفف آ گیا، کوئی عذاب میں تخفیف نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے اور کوئی درگزر نہیں ہے، تو پھر وہ جو بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ ابو لہب کے عذاب میں پیر والے دن تخفیف ہوتی ہے، کیونکہ اس نے حضور کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی ثویبہ کو آزاد کیا تھا، تو عذاب میں تخفیف تو ہے۔ تو ہم یہاں پر کہیں گے، علماء فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو قدر و منزلت ہے، جو وجاہت ہے، یہ اس خصوصیت کی وجہ سے اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، وگرنہ قانون یہی ہے کہ کسی کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہے جو کفر پر مرا ہے۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم، سوا ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور وہ نیک ہو گئے، سو اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں پر استثناء آ گیا، پہلے بیان ہوا کہ جو لوگ کفر پر مرے، توبہ نہیں کی، کفر پر ہی رہے، تو ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، تو فرمایا نہیں، جو لوگ توبہ کریں گے، جو لوگ کفر پر نہیں مریں گے، ان پر تخفیف ہوگی، انہیں نرمی بھی ہوگی، ان کے لیے معافی بھی ہوگی۔ الا الذین سے یہ مسئلہ بیان ہوا۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون، بے شک جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا پھر انہوں نے اور زیادہ کفر کیا، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ حالت کفر میں مر گئے، ان میں سے اگر کوئی شخص تمام روئے زمین کو بھر کر سونا بھی فدیہ میں دے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ کفر پر جو مر گیا اب اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چاہے زمین کے برابر بھی وہ سونا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ لیکن جو ایمان پر مرا ہے، حالت ایمان میں رہا ہے، تھوڑا سا بھی صدقہ دیا ہوا اگر اللہ نے قبول کر لیا ہے تو اس کے لیے نجات کا سبب بنے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔